سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا کا تعارف بیان کیا تھا۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت سہلہ کی حقیقی بہن ہیں، ان کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم کا شمار بھی نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ اعلان نبوت کی بالکل ابتدائی زمانے میں ان کی شادی حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو ان کے ہم جد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کی فرزند تھے۔ انہیں بھی سابقین اولین کی مقدس جماعت کا ایک معزز رکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تمام اہل سیرت نے اعلان نبوت کے 5ویں سال میں پہلی بار حبش کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین کی فہرست میں حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ کا نام صراحت کے ساتھ لیا ہے۔ البتہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ پہلی ہجرت حبشہ میں اپنے شوہر کے ہمراہ حبش گئیں یا دوسری میں۔ علامہ زرقانی نے بعض سیرت نگاروں کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ مہاجرین حبشہ کے پہلے قافلے میں شامل تھی۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ 3 ماہ کے بعد حبش سے مکہ واپس آ گئے اور اخنس بن شریک کی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ بعد مہاجرین کے دوسرے قافلے نے حبش کا قصد کیا تو حضرت ابو صبرہ اور حضرت ام کلثوم بھی ان کے ساتھ دوبارہ حبش چلے گئے۔ تقریباً 6 سال تک غریب الوطنی کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد دونوں میاں بیوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف ہجرت سے پہلے مکہ واپس آ گئے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی، اور حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد وہ مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر کے مکہ آ گئے اور باقی زندگی یہیں گزاری۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ام کلثوم بھی ان کے ساتھ ضرور رہی ہوں گی، اور حضرت ام کلثوم کا سال وفات اور مزید حالات ہمیں دستیاب نہ ہو سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔